السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی نسبت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے. یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو ہمارے لیے زندگی کا معیار قرار دیا ہے، اور ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ ارشاد فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے وہ طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ ہے. جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا وہ کھانا کھانے کا سب سے بہترین طریقہ. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا وہ پانی پینے کا سب سے بہترین طریقہ. جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے وہ بیدار ہونے کا سب سے بہترین طریقہ. جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنا، جس طریقے سے جوتا اتارا، جس طریقے سے کپڑے پہنے، جس طریقے سے کپڑے تبدیل فرمائے، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ تمام طریقوں میں سب سے افضل ترین، سب سے مفید ترین، اور دنیا اور آخرت میں بندے کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیتا ہے، تو اللہ اس کو بیماریوں سے بچاتا ہے. یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بندے کی آخرت بناتی ہے. اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بندے کی دنیا بھی بناتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے صرف آخرت کے حوالے سے پیغمبر نہیں ہیں کہ آپ صرف آخرت کی رہنمائی کرنے کے تشریف لائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا کے اندر دنیاوی معاملات، دنیاوی فائدے، دنیاوی ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ بھی بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف آخرت کو بھی فائدہ ہی نہیں دیتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دنیاوی معاملات میں، دنیاوی ہماری صحت میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے. حکیم طارق محمود چغتائی ایک بڑے زبردست حکیم ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اس پہ کتابیں لکھنا شروع کی. ایک کتاب لکھی، پھر اس کی دوسری جلد، تیسری جلد، چوتھی جلد، پانچویں جلد، چھٹی، 7 جلدیں تقریباً اس پہ لکھ ڈالیں کہ جس طرح تحقیق سامنے آ رہی ہے، سائنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی افادیت کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہے. لیکن مسلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس لیے نہیں اپنانا کہ آپ کی سنت کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے، اس نے تو اس لیے اپنانا ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے مسلمان اپناتا ہے. اگر وہ اس لیے اپنائے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر اس کو دوہرا فائدہ ہوگا، اس کو اس پر بہت بڑا ثواب بھی ملے گا، اور دنیاوی سارے فائدے بھی اس ثواب کے ضمن میں حاصل ہو جائیں گے.
لیکن اگر ایک آدمی سائنس کی باتوں سے متاثر ہو کر کہ اچھا سائنس نے دائیں کروٹ پہ لیٹنے کے یہ فائدے بیان کیے ہیں، سائنس نے صبح جلدی اٹھنے کے یہ فائدے بیان کیے ہیں، سائنس نے رات کو جلدی سونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ بیان کیا ہے، اگر وہ ان چیزوں کو سامنے رکھے گا، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت دل میں نہیں آئے گی، اور دوسرے نمبر پہ اس کو اس کا آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کو اس بات پر پورا یقین ہے کہ سارے طریقوں میں افضل، سب سے بہترین طریقہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی معمول رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلد بیدار ہوتے تھے، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ بیدار نہیں ہوئے۔ ذخیرہ حدیث میں میری کوتاہ نظر میں صرف ایک دفعہ دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لیٹ کھلی تھی، وہ بھی اللہ کو امت کو ایک مسئلہ سمجھانا تھا کہ اس طرح بھی باجماعت نماز کروائی جا سکتی ہے، شاید اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نیند طاری کر دی اور آپ کی لیٹ آنکھ کھلی، ورنہ پوری کتب احادیث کو آپ اٹھا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کا اہتمام فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اور آپ ہمیشہ جلد بیدار ہوتے تھے۔ صبح کے وقت جلدی اٹھنا اور صبح اٹھ کے فوراً نہ سونا بلکہ اشراق تک جاگتے رہنا، یہ انسان کی صحت کا بہترین راز ہے، کیونکہ سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے 24 گھنٹوں میں سب سے بہترین صحت کے لیے فائدہ مند وقت وہ صبح کا 1-1.5 گھنٹہ ہے۔ جو شخص صبح کو جلدی بیدار ہوتا ہے، کھلی فضا کے اندر بیٹھتا ہے، اس کو سب سے بہترین آکسیجن ملتی ہے، سب سے بہترین اس کو اس وقت افادیت اٹھاتا ہے وہ، اور اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، صبح اٹھ کے انسان فریش رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جس دن آپ صبح جلدی اٹھیں، باجماعت نماز ادا کریں، آپ سارا دن اپنے میں وہ تازگی محسوس کریں گے۔ اگر آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو ایک تو آپ کے دل پہ بوجھ ہوگا، ایک آپ وہ تازگی محسوس نہیں کر سکتے۔ صبح جلدی اٹھنے میں اتنے فائدے ہیں کہ سینکڑوں فائدے گنوائے جا سکتے ہیں، اور یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب سنت ہے، صبح اٹھ کے بستر پر بیٹھے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کا مساج کرتے تھے۔ ہم نے تو یہ سنت پڑھی، اور ہمیں فقہاء نے اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آنکھوں کا مساج کرتے، انگوٹھے کی پشتوں کے ساتھ صبح اٹھ کے آنکھوں کا یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مساج کیا کرتے تھے۔ یہ تو ایک سنت ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آپ کا طریقہ ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ لیکن اس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ جب انسان سو کے اٹھ کے بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 11 قسم کے سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے ہی اس کی نیند کی وجہ سے سست پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان 11 سسٹمز کو بیدار ہونے کے لیے، پوری طرح اپنے کام میں لگنے کے لیے 12 منٹ یا 11 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ لیکن جو شخص صبح اٹھتے ہی اپنی آنکھوں کا مساج کر لیتا ہے تو 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر وہ سارے سسٹم بحال ہو جاتے ہیں، انسان میں چستی آ جاتی ہے، انسان چست اور اپنے آپ کو توانا محسوس کرتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صبح بیدار ہو کر 1 منٹ تقریباً بستر پہ تشریف رکھتے تھے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے تھے۔ بیدار ہوتے ہی فوراً کھڑے ہو جانا، اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جو شخص بیدار ہوتا ہے تو تقریباً 1 منٹ لگتا ہے خون کی سپلائی اس کے دماغ کی رگوں میں پوری طرح سے پہنچ جائے، اور اگر وہ بیدار ہوتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے
تو خون کی سپلائی ابھی پوری پہنچتی نہیں ہے، تو اس سے برین ہیمریج کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ انسان کے بعض اعضاء پر فالج گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان یوں جلدی میں کھڑا ہوتا ہے، وہ سنبھل نہیں پاتا، وہ گر سکتا ہے، گر کے اس کو کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، اس کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ جب انسان سو کے اٹھے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو سو کے اٹھنے کی دعا پڑھی، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، پھر تسلی سے کھڑے ہوئے، تقریباً 1 منٹ اس میں لگ جاتا ہے، تو 1 منٹ انسان تقریباً بیٹھا رہے، اس کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا اور اس نے آنکھوں کا مساج بھی کیا ہوگا تو انشاءاللہ یہ اس کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے اور اس کی آخرت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہ ہمیں صحت مند رکھنے کے لیے ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت میں نوازنے کے لیے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیلولہ کرنا، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے تقریباً 1 گھڑی آرام فرمایا کرتے تھے، تقریباً آدھے گھنٹے کے لگ بھگ 22-25 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو شخص دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اس کے معدے کے اندر ایک پلازما پیدا ہوتا ہے، ایک مادہ سا پیدا ہوتا ہے، وہ مادہ تیزابیت کا حامل ہوتا ہے اور اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد فوراً انسان جو کام میں لگ جاتا ہے وہ کام اچھی طرح نہیں کر پاتا، اس کو کام میں یکسوئی نہیں ملتی، وہ بعض دفعہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کو چکر آ جاتے ہیں، کیونکہ زبردست قسم کی انسان کو نشے کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو فوراً ہی آپ میں سستی آ جاتی ہے، اور سستی فوراً محسوس ہوتی ہے، اور انسان کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے کہ تھوڑا سا آرام کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ سونا ضروری نہیں ہے، آرام فرماتے تھے۔ لیٹ جانے کو قیلولہ کہتے ہیں، اس میں آنکھ لگ گئی تو بھی نہ لگی تو بھی سنت انسان کی پوری ہو جاتی ہے، تو قیلولہ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک جن کی طرف آج مسلمان نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہیں اور ان پہ رشک کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ملکوں میں دوپہر کو کام سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لوگوں کو تفریح دی ہے، چھٹی دی ہے کہ اس میں کھانا کھا کے تھوڑا سا آرام کر لیں۔ میں نے بعض ایسی تصاویر دیکھی جو چائنا کے کسی بڑے دفتر کی تھیں، جاپان کے کسی بڑے دفتر کی تھیں، اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ، وہ سارے لوگ، ان کو یہ حکم تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد آپ سب نے آرام کرنا ہے، اور وہ سارے عین دوپہر کے وقت میں آرام کر رہے تھے، اپنے اپنے کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے سروں کو، وہاں کوئی لیٹنے کا انتظام نہیں تھا، اپنے سر اپنے ڈیسک کے اوپر رکھ کے وہ سارے سوئے ہوئے تھے، کوئی 50-60 لوگ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھانا کھانے کے بعد کچھ آرام کرنا، اور سائنس نے یہ سرچ کی ہے، جو بندہ دوپہر کو تھوڑا سا آرام کرتا ہے وہ بنسبت دوسروں کے زیادہ ایکٹیو بھی رہتا ہے، زیادہ تندرست بھی رہتا ہے، بیماریوں سے دور بھی رہتا ہے، اور دوپہر کو سونے سے انسان کو صبح تہجد میں اٹھنے پر بھی معاونت ملتی ہے۔ جو دوپہر کو آرام کرے گا تھوڑا سا، رات کو اس کو بہت زیادہ تھکن نہیں ہوئی ہوگی، جب وہ رات کو آرام اپنے وقت پر کرے گا تو صبح اس کے لیے اٹھنا بھی آسان ہوگا۔ فائدے ہی فائدے ہیں۔ لہذا ہم ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک ہے، مسواک عظیم الشان سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کو صاف رکھنے والی، طاہر اور پاکیزہ رکھنے والی ہے، اور رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ مسواک کے بہت سے فائدے ہیں۔
مسواک سے پڑھی جانے والی، مسواک والے وضو سے پڑھے جانے والی نماز دوسرے وضو بغیر مسواک کے وضو سے پڑھے جانے والی نماز سے زیادہ ثواب کی حامل ہے۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا جس شخص کی جیب کے اندر مسواک ہوگی وہ اگر گر جائے گا کہیں، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہڈی کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور مسواک کی ہمیشگی کرنے سے، مسواک کی پابندی کرنے سے اللہ کے فضل سے انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ مسواک کے بہت سے فائدے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی افادیت کا اتنا خیال تھا، فرمایا لولا اشق علی امتی لا فرضت علیہم السواک عند کل صلاۃ، اور بعض روایات میں آتا ہے عند کل وضوء او کما قال علیہ السلام، کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا، اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ ان پر مسواک فرض قرار دیتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے ہر نماز کے وقت ان پر مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا۔ یہ مسواک بڑی عظیم الشان سنت ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے 500 وہ لوگ جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ان پر تحقیق کی کہ کیا اسباب ہیں، کن اسباب کی بنیاد پر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو مشترکہ 500 بندے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، کچھ اور چیزیں بھی کھانے پینے کی کمی زیادتی، لیکن ایک چیز جو سب میں مشترک تھی کہ وہ اپنی دانتوں کی اچھی طرح صفائی نہیں کرتے تھے۔ دانتوں کی اچھی طرح صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ انہوں نے اس بات کو لکھ لیا کہ جو شخص مسواک کا اہتمام کرتا ہے، اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کرتا ہے، وہ شخص ہارٹ اٹیک جیسی خطرناک بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو شخص رات کو بغیر مسواک کے سو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی رات آپ با وضو سوتے تھے اور وضو میں آپ مسواک کا اہتمام لازمی طور پر فرمایا کرتے تھے، لازماً۔ اب جو شخص رات کو سوتے وقت اپنے دانتوں کو صاف کر کے مسواک کر کے سوئے گا تو اس کے منہ کے اندر، اس کے دانتوں میں پھنسے ہوئے جو کھانے کے ذرات ہیں، جب وہ ان کو نکال کے صاف کر کے سوئے گا تو یہ بیماریوں سے بچا رہے گا۔ ایک آدمی رات کو کھانا کھایا اور بغیر مسواک کے یوں ہی سو گیا، وہ ذرات، وہ جراثیم بن جاتے ہیں، ان میں مختلف بیماریوں اور مختلف انسان کو نقصان دینے والے مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو یوں ہی معدے کے اندر اترتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہذا جو شخص مسواک کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی فائدوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ لہذا مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، مسواک کو اپنی جیب کے اندر رکھنا چاہیے۔ کوئی کسی قسم کی برش اور یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ وہ انسان کو وہ فائدہ نہیں دے سکتی جو انسان کو مسواک فائدہ دے سکتی ہے۔ اللہ نے مسواک کے اندر جو افادیت رکھی ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے یا حضر میں ہوتے تھے، ہمیشہ مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ ہم سب مسواک کو لازم پکڑ لیں، مسواک ہم سب کی جیب کے اندر ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کی جیب کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ دانتوں کے امراض یہ کتنا انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ دانت کا درد بندے کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، اور دانتوں میں جو درد اٹھتے ہیں، دانت جو خراب ہوتے ہیں، جو انسان کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، وہ مسواک کے نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہے، صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہی ہے۔ جو شخص ہمیشہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے، اپنے دانتوں کو صاف رکھتا ہے، کیا اس کے دانت خراب ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دانتوں کی مسواک کی برکت سے حفاظت فرماتا ہے، وہ تندرست و توانا رہتا ہے، ہر قسم کی چیزیں آسانی کے ساتھ وہ کھا سکتا ہے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات، جب وہ ہنستا اور مسکراتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ اس کے دانت کتنے سفید ہیں، اور جس شخص کے دانت پیلے ہوں جب وہ آپ سے بات کر رہا ہو آپ کو اس سے گھن آئے گی، اس کے پیلے دانت دیکھ کے آپ کو گھن آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسان کو خوبصورت بناتی ہے، خوبصورت بناتی ہے۔
اور وضو، سبحان اللہ، اس میں اتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، میں نے دیکھا کہ جنت میں قدموں کی چاپ سنتا ہوں۔ میں نے کہا یہ جنت میں قدموں کی چاپ کس کی ہے جو مجھے سنائی دے رہی ہے؟ یا شاید خواب دیکھا تھا یا معراج سے واپسی پر، یہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جب بھی باوضو، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا اسی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے کہ جب انسان باوضو رہتا ہے، وہ باوضو رہ کے ایک تو تازگی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی رہتی ہیں کہ وہ باوضو ہے۔ باوضو ہونا انسان کو تر و تازہ بنا دیتا ہے۔ وضو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے چہرے کو نہیں دھوتا یا 1 یا 2 دفعہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے پر جو غبار آتا ہے، جو مٹی کے ذرات پڑے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ ان کو جلدی نہیں دھو کے صاف کرتا تو اس بندے کا اعصاب کا نظام کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ پورے جسم کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے۔ جب انسان کے چہرے پر کوئی مٹی، کوئی غبار وغیرہ، کوئی کاربن وغیرہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ جسم کے وہ اعضاء، مثلا اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، جن چیزوں پہ لباس نہیں ہے، یہ سب بار بار دماغ کو سگنل دیتے ہیں۔ چہرہ دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ میرے اوپر غبار ہے، اس کو صاف کرو۔ ہاتھ انسان کے دماغ کو سگنل دیتے ہیں، پاؤں دماغ کو سگنل دیتے ہیں۔ جب وہ سگنل بار بار دیتے رہتے ہیں اور انسان بار بار اپنے چہرے کو نہیں دھوتا تو اس کے اعصاب پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، اعصابی بیماریوں کا وہ بندہ شکار ہوتا ہے۔ لہذا 5 وقت روزانہ وضو کرنا انسان کے تر و تازہ رہنے کا سبب ہے۔ فرانس کے اندر ایک جماعت گئی، ایک ساتھی کہتے ہیں میں وضو کر رہا تھا، ایک شخص کھڑے ہو کے بڑے غور سے میرا منہ دھونا اور میرے ہاتھ اور پاؤں دھونا دیکھ رہا تھا۔ گردن کا مسح جب میں نے کیا تو اس سے رہا نہیں گیا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اسے کہا میں وضو کر رہا ہوں، میں پاکستان سے آیا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے ہمارے لیے وضو کو مشروع قرار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم بڑا مبارک عمل کر رہے ہو، بڑا صحت مند ہے، مجھے کچھ سنت کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے یہاں بہت سے پاگل خانے ہیں اور پاگلوں کا میں سرجن ہوں، اور میں اس تحقیق پہ پہنچا ہوں کہ جو شخص روزانہ چند بار اپنی گردن کا مسح کر لیا کرے، اپنی گردن کو گیلا کر لیا کرے، وہ پاگل نہیں ہو سکتا، اس کو دماغی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ انسان کے دماغ سے پورا جسم جڑا ہوا ہے، اس کے دماغ سے چھوٹی چھوٹی رگیں نکلتی ہیں جو گردن سے ہوتی ہوئی پورے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہیں، پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اور جب انسان لمبے بال رکھ لیتا ہے، اس کی گردن کو ہوا نہیں لگتی اور اس کی گردن کو پانی نہیں لگتا۔ گردن جب خشک رہتی ہے تو وہ رگیں خشک ہو جاتی ہیں، ان کے اندر کھچاؤ آ جاتا ہے، اس کھچاؤ کی وجہ سے دماغ عام طور پہ خراب ہو جاتا ہے، دماغی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ ہوگا مجھے تو پتہ نہیں، میں نے تو کبھی پاگل خانہ دیکھا ہی نہیں، کوئی 1-2 ہوں گے، کوئی 2-4 ہوں گے، اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ تم لوگ گردن کا مسح کرتے ہو، اسی لیے تمہارے ہاں پاگل ہونے کا کوئی اتنا یہ کیس سامنے نہیں آتے، اور ہمارے ہاں تو گلی گلی میں کتنی جگہ پر پاگل خانے بنے ہوئے ہیں کہ ہم تمہارے نبی کی سنت سے دور ہیں، اس لیے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, आपने फरमाया जब तुम्हें भूख लगे खाना खाओ और भूख अगर बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लो। ये इतनी अजीमुशान सुन्नत है, इसके इतने फ़ायदे हैं, सारी की सारी सेहत, सारी की सारी तंदुरुस्ती इस सुन्नत के अंदर छुपी हुई है। क्योंकि अब साइंस कहती है कि जो शख्स पेट भर के खाना खाता है, एक आदमी को 50 लुकमों की ज़रूरत थी, उसने 50 के 50 लुकमे खा लिए, पेट उसका भर गया। अब ये खाना एक्स्ट्रा फैट निकालता है, अब खाना हज़म हो जाता है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा फैट्स होती हैं वो इसके लिए जहर का काम करती हैं और इसके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। और जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अभी भूख बाकी थी, उसने खाने से हाथ खींच लिया, उसको 50 लुकमों की तलब थी, उसने 35 या 40 लुकमे लिए, 10 लुकमे उसने नहीं खाए, इस खाने से निकलने वाली एक्स्ट्रा फैट्स वो इसकी भूख की कसर को पूरा करती है और मैदा उसको बतौर ग़िज़ा ले लेता है और वो हाज़मे के निज़ाम में भी बेहतरीन काम आती हैं और इंसान के लिए सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल खाने से पहले खाते थे, बाद में नहीं खाते थे। पानी अलग पीते थे, खाना अलग खाते थे। पानी और खाने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिक्स नहीं करते थे। खाने के बाद पानी नहीं पीते थे, फल पहले खाते थे क्योंकि फल के अंदर ज़्यादातर पानी होता है, वो पहले तनावुल फरमा लेते थे, खाना बाद में खाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद पानी नहीं पीते थे। अब ये एक बड़ी अजीमुशान सुन्नत है। साइंस एक अजीब बात बयान करती है। साइंस कहती है कि जो शख्स खाना खाने के बाद पानी पीता है तो मैदे के जो ज़रूरी फैट्स हैं वो खाने के साथ हज़म नहीं होते, पानी पीने के साथ वो मैदे की ऊपर वाली सतह पे आ जाते हैं और खाना छोटी आंत में हाज़मे के दूसरे मरहले में दाखिल हो जाता है। वो फैट्स जो खाने के साथ नहीं जा सके, पानी पीने की वजह से ऊपर रह गए, अब वो नुकसानदेह साबित होते हैं। ब्लड प्रेशर उसी से होता है, कोलेस्ट्रॉल का ज़रिया बनते हैं और अमराज़े क़ल्बी का ज़रिया बनते हैं, मैदे के अमराज का ज़रिया बनते हैं। वो फ़ायदे के बजाय नुकसान में इंसान को ले जाते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई कि अगर तुम्हें खाना खाने के बाद पानी की हाजत पेश आए तो चंद घूंट लेकर एक लुकमा और खा लिया करो, चंद घूंट लेकर एक लुकमा और खा लिया करो। जापान ने सर्च की है कि जो शख्स खाने के बाद अगर पानी पी लेता है, पानी पीने के बाद वो एक लुकमा और ले लेता है, तो वो फैट्स जो ऊपर उठ रहे थे ना सिर्फ वो थम जाते हैं बल्कि उस एक लुकमे की बरकत से वो ग़िज़ा का हिस्सा बन जाते हैं और इंसान को पूरा फ़ायदा देते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए मशाले राह है। हमने साइंस की रोशनी में इसको नहीं, ये तो मैंने वैसी बातें बताई हैं। चंद एक मजमून मेरे सामने आया, मैंने कहा सबको इससे बाखबर आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन ईमान का तज़किरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करता है, सुन्नत की मोहब्बत पैदा करता है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, दुनिया के भी फ़ायदे, आखिरत के भी फ़ायदे। हम सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं, ख़ास तौर पे सुबह जल्दी जागने वाली सुन्नत को अपनाएं। फजर की नमाज में कितने कम लोग होते हैं, फजर की नमाज को हम ज़िंदा करें, बाजमात नमाज अदा करें। आप अपने में वो ताज़गी पाएंगे कि आप ख़ुद देखेंगे कि कितनी ज़िंदगी के अंदर मुस्बत तब्दीली आती है, कितने आपके कामों में बरकत पड़ जाती है और कितना आप अपने आप को ईज़ी फील करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनकी कामिल मोहब्बत हमारे रगों पे में उतार दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।